अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। इस वक्त पाकिस्तान में सियासत में क्या कुछ हो रहा है और क्या हलचल मची हुई है, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो मुख्तलिफ सियासतदान हैं क्या सोच रहे हैं, क्या अहम तकरीरियाँ जो हैं उसके बाद अपने लाएअमल का जो इजहार है वो करेंगे, या फिर अपने लाएअमल को वो अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। ख़ास तौर पे जो हुकूमत है वो इस वक्त चाहेगी कि वो अपने उन तमाम मामलात को दुरुस्त कर ले जहाँ पर उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन, ख़ास तौर पे एक ही अपोजिशन हमें नज़र आती है, और वो खान साहब हैं जो चाह रहे हैं कि वो अपने मामलात को उस तरफ लेकर जाएं जहाँ वो बार्गेनिंग की पोजीशन में आ सकें और वो उन मामलात और मुतालबात में कामयाब हो सकें। लेकिन हमने ये देखा कि खान साहब पे होने वाले हमले के बाद FIR तक दर्ज कराना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा था, और जब ये सारे काम को आसान बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट मैदान में आई है तो उसके बाद जो FIR है वो दर्ज तो हो गई है, लेकिन उससे खान साहब ने मुस्तरद कर दिया। वो कहते हैं मुझे इस तरह की कोई FIR नहीं चाहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि जिन लोगों का नाम उन्होंने दिया है वो समझते हैं कि उन्होंने ही उन पर हमला करवाया है। लेकिन क्या कोई इस तरह से अपनी हुकूमत के अंदर अपोजिशन लीडर के ऊपर हमला करवा सकता है, जब उनको कहा जा रहा है कि आप अपने हिफाजती इक़दामात को भरपूर तरीके से लेकर चलें और आपके ऊपर हमला हो सकता है, बार बार उनको निशानदेही की जा रही है। तो खान साहब ने क्या हिफाजती इंतजामात किए थे और क्या इक़दामात उन्हें करने चाहिए थे, और क्या मकासद हैं जिससे वो लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब जैसा कि उन्होंने कहा है कि अब मैं पिंडी में अपने कारकुनान के साथ मुलाकात करूंगा, मिलूंगा, तो पिंडी से उनकी मुराद और उनका मतलब क्या है? क्या वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे या पिंडी में ही वो एहतजाज करेंगे और धरना देंगे? दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि अगर एहतजाज से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो हो सकता है कि उसके असरात जो हैं फिर वाज़े तौर पर दूसरी तरफ भी निकलते हुए नजर आए। गालिबन बहुत से जो तज़ियाकार हैं या सियासत को समझने वाले वो समझते हैं कि शायद कि उनका इशारा गवर्नर राज की तरफ है, जो कि पंजाब में या KPK में लगाया जा सकता है। अगर इस तरह के मामलात हो जाते हैं और गवर्नर राज की तरफ बात जाती है तो वो कब हो सकती है? क्या खान साहब के दबाव को कम करने के लिए ये बात थी, या वाकई इस तरह के मामलात हो सकते हैं कि क्या गवर्नर हाउस पंजाब में होने वाला हमला इसका एक आगाज़ बन सकता है? इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरदार बाबर अब्बासी साहब, FDF सिंध। जनाब बेहद शुक्रिया अब्बासी साहब, आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ कैस मंसूर शेख साहब, इंसान दोस्त पार्टी। जनाब कैस साहब बेहद शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। हाफिज़ ओकाशा, अवाम मुत्तहिदा पाकिस्तान। जनाब हाफिज़ साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। सरदार साहब, सबसे पहले जो इस वक्त हमें पाकिस्तान की सियासत पर हम नज़र डालते हैं वहाँ पर खान साहब इस वक्त छाए हुए नज़र आते हैं। खान साहब जो है वो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, हर तरफ उन्हीं की बात सुनाई दे रही है, चाहे वो उनकी हिमायत में हो या मुखालफत में। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसकी एक वजह है। वजह यह है कि देखें, खान साहब जिस तरह से मीडिया पे भी हैं, TV पे भी हैं, और मतलब जो है ना पब्लिक में भी हैं, बिल्कुल छाए हुए हैं। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो खान साहब कर रहे हैं या जिस तरह की सियासत वो इस मुल्क में डालने चाहते हैं, अगर ये रवायत हो गई, ये गाली गलोच की सियासत या बदतमीज़ी करना या इस तरह की करना, तो फिर मैं समझता हूँ अगर कोई जनवन जीत के भी आएगा तो उसको भी खान साहब नहीं मानेंगे, कहेंगे मैं ही जीतूँ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात देखें, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस तरह सुबह सिंध है या बलूचिस्तान है, तो मैं समझता हूँ वहाँ भी एहतजाज होने चाहिए थे, रोड़े शोड़े बंद हो चाहिए, तो फिर हम कहते कि ठीक है। आप अपनी हुकूमतों के दौरान आपके वज़ीर एहतजाज भी कर रहे हैं और आपकी जो ना पुलिस भी वहाँ एहतजाज में गाड़ियाँ लगा के, तमाम जो है ना जितनी भी आपके पास सोर्सेज हैं वो सारे आपने वहाँ लगाए हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना मुनासिब नहीं है खान साहब के लिए। खान साहब एक बड़े लीडर थे, लेकिन मैं समझता हूँ अब नहीं है। उन्होंने अपने आप को ख़राब कर दिया, ज़ाया इस तरह कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊँ, देखें, वो जो बड़ा आदमी होता है ना वो बड़ी बात करता है। खान साहब के कहना कि जी 22 करोड़ लोग उनके साथ हैं। 22 करोड़ लोग अगर खान साहब के साथ हैं तो फिर पाकिस्तान में कोई पार्टी भी नहीं बची, फिर कुछ और होना भी नहीं है, ठीक है ना। ये एक अलग बात है। और फिर आप जिस तरह से आकर रोज़ TV पे, यानी कि हठधर्मी वाली बात है कि मैं जो कहूँ वो हो, दूसरा जो कहेगा वो बात नहीं मानी जाएगी। तो ऐसे नहीं होता। जब तक खान साहब अगर इन चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे तो मैं समझता हूँ खान साहब को नुकसान होगा और PTI को नुकसान हो रहा है, होगा। बाशाऊर पाकिस्तान में लोग हैं। आपके पास अभी तक तो मेरे ख्याल में 1 लाख लोग कहीं नहीं निकले, मेरे ख्याल में 50,000 भी नहीं निकले। आप भी TV देखते हैं, हम भी देखते हैं, यानी 25 इस दरमियान में लोग निकल रहे हैं। अगर आपके पास किसी वक्त 1 लाख 1.5 लाख निकलने गए तो फिर तो मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान का हाल ही बिगाड़ देंगे। इदारे को आप नहीं समझते कि इस्लामाबाद जितना बड़ा है उसमें 20-25 हज़ार भी काफ़ी हो जाएंगे?
دیکھیں 20-25 ہزار پہلی بات ہے کہ کیوں کریں ایسے اپنی املاک کو رخسار پہنچانا, اپنے راستے بند کرنے, اپنے لوگوں کو پریشان کرنا, سب سے پہلی بات ہے کہ کیوں کرے ایک بڑا لیڈر کوئی بھی ہے. میں نہیں اس بات پہ جاتا, میں سمجھتا ہوں نواز شریف تھا جی, بھلے خان صاحب کے کہنے پہ چور تھے, کرپٹ تھے, ہم اس بات پہ نہیں جاتے. جیسے بھی تھا وہ بھی ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہے. آپ بنے کل سے 2 دن سے لگائی کہ میں وزیر اعظم, میری بات نہیں سنی جاتی. 2 منٹ کے لیے آپ سوچیں کہ اگر آپ وزیر اعظم تھے اور بھی وزیر اعظم کوئی تھے, آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جب آپ کے اوپر آئی ہے بات تو آپ جو ہے نا بالکل وہ چیز کر رہے ہیں, تل ملا رہے ہیں. اور پھر آپ جو FIR کا شور ڈالا ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں نا کہ کسی ایک مثلا حکومت بھی آپ کی, سیکیورٹی بھی آپ کی, پولیس بھی آپ کی, سب کچھ آپ کا, پھر آپ الزام کسی اور پہ لگا رہے ہیں. سب سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب پہ لگا لیں, ٹھیک ہے نا, وزیر قانون پہ لگا لیں, وزیر داخلہ پنجاب کو پکڑ لیں کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ. اس کے بعد پھر آگے جائیں نا, اپنے گریبان میں جھونکیں گے سیاستدان تو میرے خیال میں پاکستان آگے چلے گا. ورنہ یہاں ایک افراتفری اور نفرتوں کی سیاست ڈال رہے ہیں جو ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے لیے ہمیں منفرد سوچ رکھنی چاہیے اور سیاست کو سیاست کی حد تک رہنے دینا چاہیے, نہ کہ کوئی کسی کی گھر تک پہنچ جائیں, گالی گلوچ, بیڈ روم. آج چھوٹے بچوں کو ہم کیا تربیت دے رہے ہیں, آنے والے جو اس وقت سیاست میں شوق رکھتے ہیں ان کو کیا تربیت دے رہے ہیں. بالکل بالکل اس طرح کی جو معاملات ہیں وہ سوچ سمجھ کے آگے بڑھانا چاہیے. کیسا خان صاحب پر جو حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد FIR کا ایک معاملہ جو ہے وہ کافی زیادہ پیچیدہ ہو گیا تھا, سر کیا یہ خان صاحب کے پاس واقعی کوئی اتھارٹی نہیں ہے؟ دیکھیں حملے پہ یہ کافی لوگوں نے کوشش کی کہ اس کا ان کو بینیفٹ ملے, اور PTI کی ٹاپ سلاٹ بڑی خوش تھی کہ اب شاید ہمارا اور گین ہوگا اور ہم گورنمنٹ کے لیے, فوج کے لیے بہت مشکلات کھڑی کر دیں گے. لیکن الحمدللہ اب پبلک سینسیبل ہے. آپ نے دیکھا 3 تلوار پہ 25 بندہ, مری ہائی وے پہ 20 بندہ, 12 جہاں ان کی, اور آپ دیکھیں پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے, بندے اکٹھے نہیں ہو رہے پروٹیسٹ کے لیے. ایک MP کو کہہ دیتے ہیں, ایک MNA کو کہہ دیتے ہیں, وہ 10-20 بندہ, وہ بھی ڈرتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا, ٹھیک ہے نا, وہ بھی پتا ہے, اس کو بھی پتا ہے. دیکھیں ہمیں ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ جو مرضی ہو, لیکن جو ہم فوج کے بارے میں جو لوگ کہہ رہے ہیں دس از ویری رانگ. اب دیکھیں روز شہادتیں ہوتی ہیں, زلزلے آتے ہیں, آپ فوج کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. آپ نے 3.5 سال میں کوئی اپنا سسٹم بنایا کہ فوج کے بغیر آپ سیلاب والوں کو کور کر سکیں, زلزلے والوں کو کر سکیں, کوئی بھی تکلیف ہو ملک میں فوج آ رہی ہے, کبھی 2 دن کی تنخواہ دے رہی ہے, کبھی 3. خان صاحب نے 3.5 سال میں کیا کیا؟ کوئی ڈپارٹمنٹ بنایا کہ فوج کے بغیر یہ چیزیں, زلزلے, سیلاب, تکلیفیں, جو کبھی سڑک بھی ٹوٹ جائے ایمرجنسی بنانی ہے فوج, کوئی انہوں نے بھی نہیں بنایا. اب آپ بتائیں ایسے ادارے پہ جو دکھ درد کے وقت آپ کے پاس آتا ہے, آپ کے لیے جان دیتا ہے, 24 گھنٹے حاضر رہتا ہے. آپ دیکھیں آپ آرام سے سو کیسے سکتے, کراچی میں آپ سو سکتے تھے, آج آپ آرام سے سو رہے ہیں کیسے, رینجرز فوج کی وجہ سے. تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے, اور یہ چیزوں میں الحمدللہ دشمنوں کو ہرایا ہے. پاکستانیوں نے پاکستان کے دشمنوں کو ہرایا کہ نہ وہ پبلک میں آئے ہیں, پبلک کوئی نہیں نکلی, پروٹیسٹ میں نہیں نکلی, ان کی لانگ مارچ میں نہیں نکلی. اب دیکھیں لانگ مارچ کیسے ہے, آپ نے ایک حلقے کے بندوں نے, ہر حلقے کا جو الیکٹڈ MP ہے یا نیکسٹ ٹکٹ کا لالچ والا ہے, وہ پیسے دے کے بندے لے کے ادھر سے, اب جیسے جیسے ان کا لانگ مارچ آگے جاتا جاتا ہے پیچھے بندے کم ہوتے رہتے ہیں شہر سے. اور لانگ مارچ سکسیسفل سر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ جی آج سے دوبارہ ہوگا, میں دوبارہ جوائن کروں گا, اور خان صاحب کا لانگ مارچ ہے کیا تھا, 2 گھنٹے کا. اس کے بعد انہوں نے آرام کرنے چلا جانا بنی گالا یا کسی اور کے گھر. لیکن لانگ مارچ مزہ تو یہ آتا کہ 24 گھنٹے خان صاحب اسی ٹرک میں ہی رہتے. آپ دیکھ لیں پہلے بھی جو دھرنا ہوا ہے, اس دھرنے میں کیا کیا انہوں نے, 126 دن کا جو دیا انہوں نے. میں بھی بنی گالا فریش ہو کے آ رہا ہوں, وہ فریش ہونے چلے جاتے تھے, 2 دن بعد دفعہ لگ جاتے تھے. یہ غلط ہے, اور اب پبلک سمجھ چکی ہے, لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ کون دھوکے باز ہے, کون دھوکہ دے رہا ہے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ اس حملے کا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نقصان حکومت کو یا میرے خیال میں مختلف لوگوں کو ہوا ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی ہوا ہے, لیکن اس حملے کا جس کے اوپر ہوا ہے اس نے اس کا بینیفٹ لینے کی کوشش کی ہے, وہ بینیفٹ نہیں ملا. اور اب دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی ان کی وہاں پہ پنجاب میں, CM بھی ان کا, پولیس بھی ان کی. آپ کا وہاں کا CCPO چینج نہیں ہے, آپ کے پرائم منسٹر کرا سکے تھے. تو آپ بتائیں سیکیورٹی اگر وہ اپنے صوبے میں نہیں لے رہے تو پھر کیا فائدہ. اور دوسرا آپ یہ دیکھ لیں نا, KPK کے اندر کتنے پروٹیسٹ ہوئے ہیں, KPK کے اندر لے لیں, پشاور ادھر ادھر ہوئے, اپنی گورنمنٹ میں انہوں نے کچھ نہیں کرایا. جہاں گند کرانا چاہتے تھے, آپ یہ دیکھیں کہ وہ صرف گند کی طرف ہی جا رہے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اب پبلک کو ایسی پارٹیاں, ایسے لوگوں کو ووٹ دینا ہے, اور یہ ووٹ لیتے ہوئے بھی بڑے شرمندہ ہوں گے, جو اب پوزیشن کریٹ ہو چکی ہے ملک کی. اور جو سب سے بڑا بلنڈر ہے کہ پاکستانی فوج کو بہت پیار کرتا ہے. آپ
کی فوج ہر برے وقت میں ہر جگہ کھڑی ہوتی ہے, سیلاب میں کھڑی رہی ہے. آپ کبھی آپ دیکھیں زلزلہ جب آتا ہے تو ہیلی کاپٹر سے کھانے بھیجتی ہے, پیراشوٹ سے لینڈ کرتے ہیں, کیا کیا کچھ نہیں کرتا. آپ کے خیال میں ضمنی انتخاب جو تھا اس کے بعد جو ہے وہ یہ ساری صورتحال کریٹ ہوئی ہے, تو یہ یقیناً خان صاحب کے لیے جو ہے مشکلات کا سبب بن سکتی ہے. سر ایک بریک کے بعد واپس میں آپ کے پاس آتا ہوں, اور حفظ صاحب آپ کی طرف بھی آتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اس وقت جو خان صاحب پہ ہونے والا حملہ تھا اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے, کیا خان صاحب اس سے کوئی فائدہ اٹھا پائے ہیں, یا پھر واقعی ان پہ ایسا حملہ تھا جس سے ان کو بہت زیادہ خطرات کا سامنا تھا؟ حافظ صاحب سے جانتے ہیں. حافظ اوکاشا صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت جو خان صاحب کے اوپر ہونے والا حملہ ہو یا اس وقت جو دیگر صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, کیا آپ کا تجزیہ نظریہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب پر جو حملہ ہے وہ ایک پری پلانڈ ہے. اچھا, وہ جس چیز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں فیل ہو چکے ہیں. یعنی وہ جو بندہ تھا وہ ان کا اپنا بندہ ہے. بالکل, کیونکہ دیکھیں پنجاب گورنمنٹ ان کی ہے, سیکیورٹی ان کی, اسٹاف ان کا ہے, اس کے باوجود جو ہے کچھ میڈیا کہتے ہیں کہ 2 گولیاں لگی ہیں, کچھ کہتے ہیں 4 لگی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں پری پلاننگ ہے اور اسٹیبلشمنٹ پر پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بس, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اچھا, اور یہ جو ایف آئی آر نہیں کٹ رہی تھی, یہ خان صاحب کو یقیناً اس سے متاثر تو ہو رہے تھے, لیکن کیا آپ کے خیال میں کسی کی حکومت ہو اور اس کے دور میں اگر ایف آئی آر نہیں کٹ رہی, کیا آپس میں اتحادیوں کے اندر اختلاف ہے؟ پرویز الہی صاحب سنا تو یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب جو ہے نا خان صاحب کی کال اٹینڈ نہیں کر رہے اس مسئلے پر, کیونکہ دیکھیں ایف آئی آر کاٹنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اگر گورنمنٹ آپ کی ہے تو میں سمجھتا ہوں ایف آئی آر فوراً کٹ جائے گی. بجلی نہیں ہے سر, بس وہ یہی تو بات ہے, کوئی نہ کوئی بہانے. وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں وہ فوج کے خلاف نہیں جا سکتے کم از کم. اگر جس طریقے سے یہ بھڑکا رہے ہیں عوام کو, کم از کم چودھری پرویز الہی صاحب کا یہ مزاج نہیں ہے. اور آپ کے خیال میں یہ جو سارا معاملہ ہے یہ آہستہ آہستہ ہلکا ہو جائے گا یا اس میں جان ہے ابھی؟ نہیں, اب ختم ہو چکا ہے. اس دن ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کی پریس کانفرنس تھی اور یہ سب کچھ تھا, عوام کو سمجھ آ گئی ہے. کوئی کیس صاحب نے بھی کہا کہ جو ہے 20 بندے 25 بندے, تو اب یہ معاملات سارے جو ہے نا ان کے ختم ہو چکے ہیں, ہوا نکل گئی ہے غباروں سے. بالکل صحیح. اچھا عباس صاحب, اب اس تمام صورتحال میں خان صاحب یقیناً کہیں نہ کہیں چاہیں گے کہ ان کی بات ہو, کہیں نہ کہیں بیک ڈور رابطے ہوں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ بیک ڈور رابطے کہیں نہ کہیں تو چینل پہ چل رہے ہوں؟ دیکھیں جی, بالکل ہوتے ہوں گے رابطے, ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے ہوں گے, لیکن خان صاحب نے رابطوں کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ خان صاحب پہ دیکھیں, پہلی بات ہے کہ دیکھیں جی سر, بات یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ جس طرح دوست بیٹھے ہیں, دیکھیں ہماری فرسٹ ملاقات, ایک ٹرسٹ ہوتا ہے آدمی کا نا, ہو سکتا ہے کوئی, لیکن خان صاحب کے اوپر میرے خیال میں اس وقت ملک کے اداروں کا یا کسی کا ٹرسٹ نہیں ہے. اور خان صاحب جو چیز کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ون مین شو ہوں, میں ہوں, میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. میں تو ایک پیغام تو میں آپ کے پروگرام کے تھرو دینا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے ان دوستوں کو جنہوں نے کہا کہ جی ہماری ریڈ لائن عمران خان ہے, تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہماری ریڈ لائن سب سے پہلے پاکستان ہے, اس کے بعد ہماری ریڈ لائن پاک فوج ہے. سوا ہمارا کوئی قائد بھی اس کے سامنے جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے. ریڈ لائن جو ہے نا ہماری پاک فوج ہے. انشاءاللہ ہم سنڈے کو ایک بہت بڑی ریلی بھی نکال رہے ہیں, اور بہت بڑی ریلی بھی نکال رہے ہیں. اور اس کے لیے میں آپ کو بات بتاؤں کہ خان صاحب کو میں سمجھ, یہ دیکھیں پہلی بات تو آپ نوٹ کریں کہ خان صاحب کے پاس کوئی سنجیدہ سیاستدان ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ فواد چودھری کل سے اٹھ کے آئے ہیں, کبھی 10 پارٹیوں سے گھوم کے آئے ہیں. باقی جن کے باپ تھے وہ ان کے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے جو آ کے عمران خان صاحب کے ساتھ جڑ گئے ہیں. کوئی کہتا تھا قرضہ لیں گے, تو میں سمجھتا ہوں ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں عمران خان کر رہے ہیں. پنجاب کے اندر اس وقت کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں پنجاب کا بیڑا غرق تو ہو رہا ہے, سارا پنجاب کی گاڑیاں سارا کچھ جو ہے نا اس لانگ مارچ کے اوپر لگی ہے. خیبر پختونخوا کے اندر بھی جا کر آپ دیکھیں, انگلیاں اٹھائیں ادھر, مطلب دیکھیں نا سندھ اور پنجاب میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اگر پی ٹی آئی یہاں کرے نا. اچھا نہیں, لیکن سر اس وقت اگر بات کریں کہ کچھ نہ کچھ کام تو ہو رہے ہوں گے, تبھی انہیں ووٹ ملے ہیں, تبھی ان کی 2 صوبوں میں حکومتیں ہیں. آدھے سے زیادہ پاکستان پہ حکومت تو تحریک انصاف کی ہے نا سر, کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کیا. دیکھیں ووٹ ایک چیز, ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی قائد لڑتا ہے نا الیکشن, جیسے خان صاحب کو خوف ہے کہ نواز شریف نہ آئے, بالکل ہے ان کو پتہ ہے کہ اس کا مقابلہ مجھے پنجاب میں کرنا پڑے گا. ظاہر بات ہے پارٹی کا قائد ہے, قائد جب الیکشن لڑتا ہے اس میں اور عام جو لوگ لڑتے ہیں اس میں بہت فرق ہوتا ہے. جب یہ الیکشن ہوں گے اس وقت خان کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کے پاس کتنے لوگ ہیں. اچھا دیکھیں میں سمجھتا ہوں بعض لوگ آپ جلسوں میں دیکھیں نا, بعض لوگ جو ہے نا 15 سال سے بھی کم بچوں کو لے کے وہاں پوچھے ہوتے ہیں, کیا وہ ووٹ دینے جا رہے ہیں یا سارے لوگ ووٹ. دیکھیں جلسے لوگوں کے ہوتے ہیں, سارے لوگ جاتے ہیں جلسوں میں, دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی جاتے ہیں, لیکن ووٹس کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے. وہاں لوگ اپنی پارٹیوں کے لیے ووٹس دیتے ہیں اور لوگوں کو نکالتے ہیں. اور خان صاحب کو جس طرح پہلے لایا گیا تھا, میں تو سمجھتا ہوں پہلے ہی سنگین غلطی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر اس طرح کی غلطیاں ہوں گی تو پھر ہمارے لیے بڑا نقصان ہوگا, کیونکہ خان صاحب کے اوپر بھروسہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب کوئی نہیں کرے گا. کیونکہ دیکھیں کل اگر وہ اتنے سچے تھے تو آپ بتائیں نا, سی این این کے پروگرام میں انہوں نے کیوں بات گول کر دی, جواب ہی نہیں دے پائے نا.
ہم سب نے دیکھا ہے، وہ جواب ہی نہیں دے ثبوت کے معاملات پائے. میں. خان ٹھیک صاحب ہے. چاہتے ہیں کہ میں جو کہتا ہوں وہی بات ہونی چاہیے. ان کا ایک اور رد عمل ہے کہ پاکستان میں مجھ سے کوئی بڑا ہے نہیں، میں سب کچھ میں ہی ہوں، اور نہ میرے علاوہ کوئی میری ایسا چوائس ہی کوئی نہیں پاکستان میں. ٹھیک. تو سر پاکستان میں بہت لوگ پڑے. اچھا قیس صاحب، اس وقت جو گورنر راج کے حوالے سے کافی بازگشت سنائی دے رہی ہے، سر کیا گورنر راج جو ہے وہ مسئلے کا حل ہو سکتا ہے؟ اچھا، ابھی پیمرا نے عمران خان کی سپیچز اور ان کے پرساروں کے اوپر پابندی لگائی. 15 دن بعد، 15 منٹ کے بعد گورنمنٹ ختم کر دیا. وہ گورنر راج لگا سکتی ہے ایسی گورنمنٹ؟ اس گورنمنٹ سے آپ ایکسپیکٹ کریں گورنر راج جو 15 منٹ نہیں پابندی لگا سکتی. دیکھیں پی ایم ایل این کو دے شوڈ لرن ہاؤ ٹو پلے فرنٹ فیلڈ. میں نے کہا نا، جیسے آپ کو پہلے بھی کہا، نواز شریف کو آنا ہے. اگر وہ پی ایم ایل این کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو ایک اور پی ایم ایل آ جائے گی. نواز شریف اور مریم کو آنا ہے، اور نواز شریف کا آنا ضروری ہے اگر پی ایم ایل این وانٹس ٹو ون دا الیکشن. اگر وہ نہیں کریں گے تو پاکستان کی نمبر 1 پارٹی پی ٹی آئی رہے گی، پھر پی پی پی، پھر پی ایم ایل این چلی جائے گی، اور یہ بڑے لاس میں جائیں گے. سر کیوں نہیں آ رہے نواز شریف صاحب؟ وجہ کیا ہے؟ لیکن وہ کیئرفل ہو کے پوری سچویشن دیکھ رہے ہیں. اسحاق ڈار کو انہوں نے پتہ ڈال کے بھیجا ہے. اور آپ دیکھیں ایک کام انہوں نے اور بھی کیا ہے کہ اسحاق ڈار سے پریزنٹ گورنمنٹ کو فیل دکھایا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امپورٹنس آف نواز شریف. وہ دے رہے ہیں کہ جی شہباز شریف فیل ہو گیا، اور پھر میرا ٹیم کا ممبر آیا اسحاق ڈار جو میرے ساتھ ہی باہر تھا، وہ آیا تو اس نے ڈالر بھی کنٹرول کر لیا، نیچے بھی لے آیا. اس کا مطلب پبلک بولنا شروع کرے نواز شریف آئے، نواز شریف آئے گا تو ایک دم جادو کر دے گا. تو وہ اس کا ایک رائٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں. آنا ہے، کریئر ان کا بریڈ اینڈ بٹر ان کا یہ ہے، تو دے ول ہیو ٹو کم بیک. دوسرا جو ہے نا سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لیے جو ووٹ آتے ہیں، انہوں نے آپ دیکھیں 2013 سے چور 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 ایک اس نے ورڈ بنا لیا. پھر اتنا چور چور کہہ دیا کہ کانوں میں پک چکا کہ شاید چور ہیں. ان کو ووٹ اس چیز کا پڑ جاتا ہے. چرچل ہے، اس کی بھی گورنمنٹ میں یہ تھا کہ آپ نے اپوزیشن کے بارے میں بولنا ہے کہ آپ اتنا بولیں کہ لوگ سچ سمجھنے لگے، اور وہ ہیٹریڈ ووٹ جو ان کو پڑ رہا ہے وہ پی ٹی آئی. ٹھیک ہے، میں پی ٹی آئی سے پوچھ لیتا ہوں. حافظ صاحب آتا ہوں آپ کے پاس بھی. شاہ نواز جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. شاہ نواز صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ہے. یہ فرمائے گا، تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، تحریک انصاف کے اوپر کافی زیادہ بات ہو رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تحریک انصاف وہ کام کر رہی ہے جس سے پاکستان کو فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے. سر کیا کہیں گے جدون صاحب؟ جدون صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف اس وقت ملک کے لحاظ سے بہتر کام نہیں کر رہی ہے، بلکہ اس کے جتنے بھی اقدامات ہیں اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں میرے بھائی، تحریک انصاف نے کون سا غلط کام کیا؟ احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے. کیا ماضی میں لوگوں نے نہیں کیا؟ تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو اے پی ڈی ایم والوں نے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک احتجاج نہیں کیا، مولانا فضل الرحمان نے احتجاج نہیں کیا، انہوں نے دھرنے نہیں دیے. تو کیا اس وقت جب کر رہے تھے تو کیا وہ صحیح تھا؟ اور اب جب تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے احتجاج تو یہ غلط ہے. تحریک یہ ہمارا جمہوری حق ہے، ہم پر امن توڑ پہ جا رہے ہیں، کہیں ایک گملہ تک ہم نہیں توڑ رہے ہیں. ہم بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارے آئینی حق ہے. ٹھیک ہے سر، گملہ نہیں توڑ رہے، گورنر ہاؤس پہ حملہ کر رہے ہیں سر، بس یہ آپ کر رہے ہیں. گورنر ہاؤس پنجاب، گورنر ہاؤس کوئی مقدس گہیں تو نہیں نا وہاں. گملے سے بڑا ہو گیا نا سر وہ. دیکھیے بات ہے کہ احتجاج ہم پر امن احتجاج کر رہے، گورنر ہاؤس کوئی توڑ پھوڑ تو نہیں کیا. اس کے سامنے کھڑے ہو کے اگر احتجاج، یہ تو ہم سی ایم ہاؤس کے سامنے بھی ہوتا ہے احتجاج، پی ایم اور اس کے سامنے بھی احتجاج ہو سکتا ہے. یہ تو کہیں بھی احتجاج جمہوری، یہ سب کا جمہوری حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج پر امن طور پہ کہیں بھی کر سکتے ہیں. ہم نے اگر گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا تو پرامن طور پر ہمارا آئینی حق ہے، ہم نے اس کے سامنے ہم نے احتجاج کیا ہے. کیا یہاں سندھ میں کئی مرتبہ گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج نہیں ہوئے؟ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو احتجاج نہیں ہوئے، یا پیپلز پارٹی کی یا مسلم لیگ نون کی یا دوسری پارٹیوں کے احتجاج جب حکومت تھی تو کیا اس وقت احتجاج نہیں ہوئے؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا بیک ڈور رابطوں کا بڑا ذکر ہو رہا ہے کہ خان صاحب کے کہیں نہ کہیں کسی سے رابطے ہو رہے ہیں. سر کن سے رابطے کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ابھی تک تو ہم کسی سے بھی رابطے نہیں کر رہے. ہم نے اپنے اس پہ فوکس رکھا ہوا ہے، جو ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ بھائی الیکشن کروا دے. اچھا، آپ شفاف الیکشن کرا دے، اسی اس پہ ہے. ہم اپنا احتجاج جو ہم نے لانگ مارچ شروع کی تھی، جو خان صاحب پہ حملہ ہوا، اس کے بعد آج دوبارہ ہم نے اسی جگہ سے وزیر آباد سے
शाह महमूद कुरैशी साहब उसको लीड कर रहे हैं। खान साहब ने आज भी खिताब किए फैसलाबाद से और मुख्तलिफ इलाकों से हमारे कायरीन काफिले लेके इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। सर लेकिन मतलूबा तादाद आप तक मिल नहीं पा रही है, आपको जितने आप चाह रहे हैं ना उतने मिल नहीं रहे। देखिए बात यह है कि अगर हमारे पास मतलूबा तादाद नहीं है तो ये लोग क्यों परेशान है, छोड़ के हमें इसको, ये परेशान क्यों है? इन्होंने पूरे वो जो 16 किलोमीटर में इनकी हुकूमत है उसको इन्होंने क्यों वो जेल सा बना दिया है। यानी आप अंदाजा लगाए कि हजारों कंटेनर उन्होंने वहां लगा दिए हैं। ये कम अज कम नहीं तो 16,000 पुलिस नफरी यहाँ इन्होंने सिंध से बुला लिए। तो अगर हमारे पास लोग नहीं है तो ये तो सुकून से बैठ के अपनी हुकूमत करे। सर उन्होंने कहा है कि आपके एहतजाज की वजह से आवाम को मुश्किलात हो रही हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, तो अगर ये एहतजाज जारी रहा तो सर गवर्नर राज भी लग सकता है। देखो स्कूल ये खुद बंद कर रहे हैं। अच्छा ना बात ये है हमारा पुरअमन एहतजाज है, हमने ना कहीं रुकावट खड़ी की, हम बिल्कुल पुरअमन तौर पर जा रहे हैं। जाहिर है एक रैली जहाँ से गुजर रही तो ट्रैफिक तो जाम होना है कि जब आपके पास हजारों लाखों की तादाद में लोग होंगे तो वो तो जाहिर है वहाँ पे ट्रैफिक तो जाम होंगी। बाकी दूसरी बात दुकानें कहीं भी बंद नहीं की। अभी ये जो वजीराबाद में मैं खुद वहां था खान साहब के साथ जब ये इंसिडेंट हुआ। माजी में आपने देखा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जब इंसिडेंट हुआ तो पूरे मुल्क में आग लगा दी गई थी, यानी खरबों रुपए नुकसान हुआ था। लेकिन खान साहब पे हमला हुआ, कोई एक जगह आप मुझे बता दो किसी एक मोटरसाइकिल को किसी ने आग सर मोटरसाइकिल आपने एक ऐसे बंदे की जला दी जो बेचारा डिलीवरी बॉय था, वो रोता रहा कि मेरे जो बाइक है वो जला दी है। जगह जगह इस तरह के मामला हुए सर। ये हमारे खिलाफ प्रोपेगंडे कर रहे हैं। ठीक है आपको वापस ज्वाइन कराते हैं जदून साहब। हाफिज साहब इस वक्त आपने गुफ्तगू सुनी और तहरीक इंसाफ पर उम्मीद है कि लाखों लोग उनके साथ चल रहे हैं, क्या कहेंगे? सर सबसे पहली बात तो ये इन्होंने बोला हमारा एक ही एजेंडा है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करा दिए जाए। एक एजेंडा ये है कि इमरान खान को दोबारा वजीर आजम बना दिया जाए। तो बाकी आवाम नहीं है, शोर ज्यादा है। वो जब टायर पंचर होते हैं ना गाड़ी का तो वो शोर ज्यादा करता है, चलता कम है। अच्छा। तो इनकी ये मिसाल है। अच्छा तो अब आपको नहीं लग रहा कि इस्लामाबाद ये उस तरह से पहुंच पाएंगे जैसा? नहीं बिल्कुल, मैं समझता हूँ 10% इनके जो है ना वो चांस है कि वो हो जाए कामयाब, वैसे अदरवाइज विल भी नहीं है। अच्छा खान साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, वो कहते हैं कि मैं पिंडी आऊंगा, पिंडी में मिलूंगा। पिंडी का मतलब क्या है? पिंडी का मतलब है प्रेशराइज करना। अच्छा आप देखें ना वो प्रेशर पॉइंट जो है वो पिंडी है, प्रेशर पॉइंट पिंडी को वो बना रहे हैं। और मेरा ख्याल है इनके चक्रों के अंदर शेख रशीद बेचारा भी खामखा रगड़ा जाएगा। अच्छा नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि शेख रशीद साहब या फवाद चौधरी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ है। देखें फवाद चौधरी साहब का तो कोई अपना किबला है नहीं, अलबत्ता शेख रशीद साहब की पिंडी के अंदर एक अपनी उनकी हैसियत है, वो भी अपनी गवा देंगे अगर इमरान खान का साथ देते रहे तो। इमरान खान साहब के साथ सर, लेकिन भाई साहब इस वक्त शहबाज गिल हों, फवाद चौधरी हों या शेख रशीद साहब हों, ये कुछ लोग हैं जो जैसा भी कैसा भी कह रहे थे कि फ्रंट फुट पे आके जो लड़ते हैं, अटैक करते हैं। तो मेरी बात सुने, शहबाज गिल का भी आपने देख लिया वो किधर से आए हुए हैं। और ये जो 4-5-6 आदमी थे, शिवली फराज एक बड़े बाप के बेटे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको बात करने में नहीं आती। सच्ची बात आपको जो बताऊँ, मुझे बड़ा दुख होता है कि इतने बड़े बाप का बेटा होने के बावजूद इतनी शास्ती होनी चाहिए जबान में, वही तलखी इमरान खान की तरह किसी दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। बात जिस तरह आपने कहा पिंडी का मैं आपको बता देता हूँ पिंडी क्यों जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं कि वो जो नवाज शरीफ पार्क है उसमें आराम फरमाएंगे। अच्छा। और कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा। ये वो पिंडी जो आप समझ रहे हैं, उस पिंडी के नजदीक इमरान खान साहब जो है ना कांपते हैं, ये सिर्फ टीवी पे आप और मुझे दिखाते हैं। ये वहाँ आराम फरमाएंगे क्योंकि पिंडी में हुकूमत इनकी है, ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत है। तो मैं समझता हूँ ये वहाँ इनको ये जाएं थोड़ा सा आगे देखते हैं। मैं हाफिज साहब से एक दो चीजें और जानना चाह रहा था। हाफिज साहब इस वक्त पिंडी वो पहुंचेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, प्रेशर तो दे रहे हैं वो, तो क्या आपके ख्याल में अपनी मर्जी के इलेक्शन और अपनी मर्जी की तकरीरियां करवाने में कामयाब हो पाएंगे? नहीं, ये इनकी एक भोंडी सोच है और इनकी वो जो है ना ओछे हथकंडे, कभी भी ये कामयाब नहीं होंगे। किसी चीज में भी नहीं होंगे, ना इलेक्शन में और ना जो है वो तकरीरी में। अच्छा अभी एक चीज आ रही थी कि ज़िमनी इंतखाबात की हम बात कर रहे थे कि ज़िमनी इंतखाबात जब भी हो रहे हैं, खान साहब जो है वो उन्हें फतह मिल रही है और कामयाब हो रहे हैं, तो अब वो ऐसा क्या हो जाएगा कि अब उन्हें वो वोट नहीं मिलेंगे? देखें बात यह है कि जब आप एक फौज आपके मुल्क का एक मोतबर इदारा है, जब आप उसको नहीं छोड़ेंगे ना, तो मैं समझता हूँ कम से कम जो गैरतमंद पाकिस्तानी होगा ना वो इनके साथ नहीं खड़ा होगा। अच्छा। तो वो इस हवाले से इनका वोट बैंक जो है ना वो जितना था वो भी टूट गया। अच्छा
اچھا، تو اب اس کو بڑھانے کے لیے کیا طریقہ کار آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے یا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اب ان کو اپنے رویوں میں نرمی لانی چاہیے، ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے. چور چور یہ پرانی بات ہے. آپ کون سے شریف ہیں؟ توشہ خانہ چور آپ نہیں، گھڑی چور کے نعرے آپ پہ نہیں لگ رہے، آپ کوئی شریف ہیں؟ تو اسی لیے ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اپنے اندر سے غرور کا سریا اتارنا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. گالم گلوچ کی سیاست کو فروغ نہیں دینا چاہیے. بالکل، سیاست میں تھوڑی شائستگی بھی ہونی چاہیے. قیس صاحب آپ کے پاس واپس آتا ہوں، ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آپ کی طرف آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.